اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اما بعد انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ احباب ذی وقار، ہم اللہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بھائی خان زمان صاحب کی بیٹی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں نکاح کے لیے حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال کی حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے امت مسلمہ کی تمام بہن بیٹیوں کو نصیب اچھے کرے۔ احباب ذی وقار، آپ بھائی خان زمان صاحب کی دعوت پر حاضر ہوئیے، اللہ آپ کے خلوص پہ اضافہ فرمائے۔ آج آپ دعوت پہ آئے ہیں، ایک دعوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار عثمان ذوالنورین نے کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی۔ عثمان ذوالنورین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، آپ کا کھانا ہے میرے گھر میں۔ جب دعوت کا وقت ہوا تو عثمان ذوالنورین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو ساتھ غلام بھی ساتھ ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے عثمان ذوالنورین ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ قدم رکھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، وہاں پہ عثمان ذوالنورین اپنا قدم رکھتے ہیں اور گنتی بھی کر رہے ہیں۔ تو لجپال آقا نے فرمایا کہ عثمان کیا کر رہے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دولت خانے سے لے کر میرے غریب خانے تک جتنے قدم لگیں گے، ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کر دوں گا۔ اور یہ عثمان ذوالنورین وہ خوش نصیب ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے نکاح میں یکے بعد دیگری ہیں 2 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تم کو جوڑا نور کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، مناسب جگہ پہ رشتہ کر دے، فرمایا میرا رب قیامت میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، وہ جوان ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص قیامت میں یوں آئیں گے۔ آپ نے یہ کہنے کے بعد 2 انگلیوں کو یوں ملایا، فرمایا کہ قیامت والے دن میں اور وہ شخص یوں آئیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ 2 اشعار کے ساتھ پیکر اخلاص و محبت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا کاربیر سلطان نعیمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ورثے میں چھوڑ جاؤں گا عشق نبی کی لگن، میری نسل بھی کہے یا رسول اللہ، میری نسلیں بھی کہیں گی یا رسول اللہ۔ اور سنا تھا ڈوبنے سے جان چلی جاتی ہے، عشق نبی میں ڈوبا تو جان میں جان آئی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ محبت اور پیار سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم کی اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس بندے پہ اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کا موقع نصیب ہوا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی 50 مرۃ کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ میری ذات پہ روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کل قیامت کے دن میں خود اس اپنے امتی کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اور خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو ایک دن کے اندر 100 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ذات پہ ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی دونوں آنکھوں پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافقت سے بھی پاک ہے اور جہنم کے عذاب سے بھی پاک ہے۔ آپ ذرا محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ اپنی اپنی محبت کو سامنے رکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ یہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، اے حلیمہ یہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کہ کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا
لائق صد عزت و احترام حضرات برادران اسلام، بالخصوص خطیب اہل سنت خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد شریف احمد صاحب زیدہ شرف ہو، عزت مآب محترم المقام قاری محمد عظمت نواز صاحب دامہ اقبالکم، اس کے بعد جتنی بھی احباب اس خوبصورت اللہ کے گھر کے اندر ایک نکاح کی محفل میں تشریف فرما ہے، دعا کرتا ہوں مالک اس بننے والے جوڑے کی زندگی کے اندر رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ دونوں گھروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت نشست میں ہم سب کو دعوت دی، اللہ آپ کے رزق کے اندر، صحت کے اندر، عزت کے اندر مالک برکتیں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ نکاح اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک محبوب سنت ہے۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر آخری وقت تک یہ نکاح ایک ایسا عمل ہے جو جاری رہے گا۔ جب تک نکاح ہوتا رہے گا اس وقت تک یہ امت موجود رہے گی، اور اس نکاح کی ابتدا میرے اور آپ کے ابا جان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، پھر اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس نکاح کے اندر جو حق مار رکھا گیا، آپ کی تو میرے پیسے ہیں، درہم ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں حق پار، حق مہر آمنہ کے لال کا درود پاک ہے۔ احباب گرامی، یہ اتنی محبوب سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مجھے دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزوں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے خوشبو کے ساتھ محبت ہے۔ اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ مجھے نیک بیوی کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ یاد رکھیں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ نے دنیا کے اندر نبی مبعوث فرمائے، رسول تشریف لائے، سارے رسولوں کو 4 چیزوں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 4 چیزوں کے ساتھ۔ فرمایا پہلی چیز حیا، یہ ہر امت کے اندر رہی ہے اور ہر نبی کی شریعت کے اندر رہی ہے۔ کیا چیز؟ اور دوسری چیز فرمایا عطر، خوشبو، اور تیسری چیز فرمایا نکاح ہر امت کے اندر رہا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آپ اور میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تو حکم دیا ہے، اے میری امت تم لوگ نکاح کیا کرو، کل قیامت کا دن ہوگا تو مجھے آپ کی کثرت پہ ناز ہوگا، مجھے آپ کے فخر ہونے پہ، زیادہ ہونے پہ ناز ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، آپ اور میں ایک جوڑے کے نکاح میں آئے ہیں، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ یہ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ اس نکاح نیک عمل میں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہی اولاد اپنی ماں باپ کے لیے سکھ اور چین کا سبب بنتی ہے۔ نکاح کے بعد انبیاء کرام نے اللہ کے حضور میں کیا دعا مانگی ہے؟ یا رب العالمین، ہم نے شریعت کے مطابق یہ عمل تو کر لیا ہے، اب تیری بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، اللہ کے نبیوں نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ رب حب لی من الصالحین،
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء. یہ دعائیں کیوں مانگی گئی؟ کیونکہ اولاد ایک میٹھا میوہ ہے، میٹھا میوہ ہے. جس کو مانگا ہے تو اللہ کے نبیوں نے مانگا ہے. اب اولاد دینے والا مالک وہ تو مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دے دیتا ہے. میرے بھائی یہ ایسا محبوب عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے کہ جس کو کرنے والا آمنہ کا لال ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں دولہا بن کے گئے ہیں. کوئی ایسے خوش قسمت ہے جو میرے محبوب کے گھر میں دولہا بن کے آئے ہیں. ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں میرے بھائیوں. مختصر وقت کے اندر ایک ایسے جوڑی کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں جو کائنات میں سب سے عظیم جوڑا ہے. آپ کا میرا نکاح، ہمارے بھائیوں کا نکاح، ہمارا نکاح تو زمین پہ ہوا ہے. ایک وہ جوڑا ہے کہ جن کا نکاح رب نے عرشوں پہ کیا ہے. پیار سے بولے سبحان اللہ. ایک وہ جوڑا ہے کہ جن کا نکاح رب نے. ہم عموماً یہ جملہ بولتے ہیں، شاید آپ اتفاق کریں یا نہ کریں. پنجابی میں ہم کہتے ہیں جوڑے آسمانہ تے بڑے. یہ جملہ بول رہے ہیں نا جی، جوڑے آسمانہ تے بڑے. شاید میں اس گل نہ اتفاق نہ کراں، میں ایک گل ضرور رکھساں، جوڑے آسمانہ تے نہیں، جوڑا آسمانہ تے بڑا. کتنا عظیم جوڑا دوستان گرامی قدر. وہ جوڑا جب میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لخت جگر، سب سے پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کی عمر پاک 15 سال 5 مہینے اور 15 دن ہو چکی، تو اس وقت صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، ہم شادی رکھنے کی چاہت رکھتے ہیں، ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے نکاح میں آ جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے گھر میں آنے والوں، ہر ایک کا نکاح میں کرتا ہوں، لیکن یہ جو میری بیٹی ہے اس کا نکاح عرشوں پہ رہنے والا رب جب حکم فرمائے گا اس وقت ان کا نکاح ہوگا. دوستان گرامی قدر جناب صدیق اکبر بھی تشریف لے گئے، جناب سیدنا عمر بن خطاب بھی تشریف لے گئے، دیگر صحابہ کرام تشریف لے گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا ہے، جب اس میری بیٹی کا نکاح اللہ فرمائے گا اس وقت میں کروں گا. جب اللہ فرمائے گا تو میں کروں گا. آپ ذرا بات میری غور سے سنیے گا. یہ نکاح نصف ایمان ہے. نکاح کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. آپ ذرا غور کریں، یہ بیٹی رحمت ہے. کس کی رحمت ہے؟ ہر ایک باپ کی بیٹی رحمت ہے، لیکن ایک بیٹی وہ رحمت ہے کہ جس کا باپ رحمت للعالمین ہے. ایک وہ باپ ہے جس کی بیٹی خود رحمت ہے. باپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. فرمایا نکاح نصف ایمان ہے. یہ بیٹی نصف ایمان اس شوہر کی بننے والی ہے جو خود پورا ایمان ہے، جو کل ایمان ہے، جن کا نام حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی ذات گرامی ہے. دوستان محترم، جب صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ سرکار تو ہاں نہیں فرما رہے، جی نہیں فرما رہے، ایک دن حضرت مولا علی المرتضیٰ ایک باغ کو پانی دے رہے تھے. سامنے کیا دیکھا؟ میرے 2 پیر بھائی تشریف لے کے آئے ہیں. ایک کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، ایک کا نام سیدنا عمر بن خطاب ہے. دونوں پیر بھائی تشریف لے کے آئے. حضرت مولا علی نے جب دیکھا تو اپنے قریب بلا لیا، میرے پیر بھائیوں میرے قریب آ جاؤ، میرے پیر بھائیوں میرے قریب آ جاؤ. جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اے مولا علی المرتضیٰ، یہاں رک کر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میں یار غار کا تھوڑا سا ذکر کر دوں، ٹچ کر دوں. آپ کی بھی تو زندگی کی محبوب چیز یہ ہے. ایک دن میرے
نبی نے فرمایا صدیق تمہارا محبوب کون سا عمل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے نزدیک بھی 3 چیزیں زیادہ محبوب ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے نزدیک بھی 3 چیزیں زیادہ محبوب ہیں. وہ کون سی؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ. سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب چیز یہ ہے آنکھیں ابو بکر کی ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو. آنکھیں میری ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو. دوسری چیز فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ. مال میرا ہو حکم نبی پاک کا ہو. اور تیسری چیز فرمایا لوگوں بیٹی میری ہو شوہر رسول اللہ کی ذات گرامی ہو. فرمایا یہ میرا محبوب عمل ہے, یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز ہے. سیدنا صدیق اکبر مولا علی سے فرماتے ہیں علی آپ جائیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا عرض کرتے ہیں حضور میں چلا تو جاؤں گا لیکن مجھے حضور کے گھر میں جانے سے شرم آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے, مجھے آقا کے گھر میں جانے سے شرم آتی ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے تھے حضور ہر ایک کو انکار کر رہے ہیں لیکن یہ مقدر تو مولا علی کا ہے, یہ مقدر تو مولا علی کا ہے کہ سیدہ کائنات ان کے نکاح میں آئے گی. بالآخر حضرت مولا علی المرتضیٰ کو میرے نبی کے گھر میں بھیج دیا گیا ہے. دوستان محترم جب مولا علی حضور کے گھر میں پہنچ چکے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا علی آج کیوں آئے ہو؟ لگتا ہے کوئی بڑے کام کے لیے آئے ہو. حضرت مولا علی پہلے بولتے تو نہیں ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد بولے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے آپ کی لخت جگر میرے نکاح میں آ جائے. میرے آقا نے فرمایا اے علی خاموش ہو جاؤ, تھوڑی دیر گزری ہے میرے پاس ایک آسمان سے وہ فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا, آج پہلی مرتبہ آیا ہے اور یہی حکم لے کے آیا ہے. کہتا ہے سونیا میں اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں میرے رب نے آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ بھیجا ہے. اس تحفے کو ابھی نہیں کھولنا, تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آئے گا, جب وہ آئے گا اس کپڑے کو کھولنا ہے. اب وہ میں کپڑا کھولنے لگا ہوں جس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا اے سونے محبوب تمہاری بیٹی کا نکاح ایک زمین پہ ہوگا. اس سے پہلے ہم نے چوتھے آسمان پہ مالا اعلیٰ کے سامنے 40,000 فرشتوں کے جرمٹ میں ہم نے تیری بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے. ہم نے تیری بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے. اس لیے تو میرا بریلی کا امام بھی تو یہی مقام پہ بولتا ہے, کیا کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ وہ جوڑا ہے جو کائنات میں سب سے عظیم جوڑا ہے. دوستان گرامی قدر جن کے بارے میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی ہمیں یہی بتاتا ہے یہ کون سا جوڑا ہے. فرمایا مرج البحرین مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فرمایا یہی وہ جوڑا ہے, یہی وہ جوڑا ہے. فرمایا
کوئی نہیں، لیکن فرمایا ان سے نکلنے والے لؤلؤ مرجان ہے۔ میرے بھائیوں مفسرین کرام نے لکھا ہے لؤلؤ سے مراد مولا علی کا بیٹا امام حسن ہے، مرجان سے مراد سیدنا امام حسین ہے۔ وہ عظیم جوڑا ہے میرے بھائیوں۔ اگر ماں کو دیکھا جائے تو میرے رب نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ کملی والا خود فرما رہا ہے میری بیٹی یہ خاتون جنت ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ مولا علی کو بھی تو بتایا گیا ہے یہ ولیوں کا سردار ہے، میں نے ان کو وہ بیٹے دیے، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ باپ کی شان بھی دیکھو تو باپ بھی اعلیٰ، ماں کا تو مقام بھی اعلیٰ ہے، لیکن اللہ نے جو بیٹے دیے ہیں ان کی شان یہ ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائیوں اب میں بالکل مختصر جو بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ نکاح اتنا حسین عمل ہے، اتنا حسین عمل ہے میرے بھائیوں، انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں انسان جب نکاح کرتا ہے تو حرام پہلے عورت اس پہ حلال ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں پھر زندگی گزارنے کا ایک اپنا ہی انداز ہے۔ دعا کیا کرو اللہ نیک بیوی عطا فرمائے۔ نیک بیوی تو میرے نبی نے بھی مانگی ہے، صحابہ کرام نے بھی یہی دعا کی ہے، میں بھی یہی دعا کرتا ہوں اللہ آپ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو نیک فرمائے، صالح فرمائے، متقی فرمائے۔ یہ ہم سب کی دعا ہے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر فرمائے۔ میں بارے دیگر اس پڑھنے والے جوڑے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ ان کے والدین کو صحت نصیب فرمائے، ان کو یہ خوشی نصیب فرمائے، اور جتنے بھی احباب اس وقت تشریف لے کے آئے ہیں اللہ کریم ہم سب کا یہاں پہ اس گھر کے اندر بیٹھ کر جس طرح آپ لوگوں نے اس محبت کے ساتھ اس رب کے گھر کو بنایا، اللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے نکاح مساجد کے اندر کیا کرو، ہو سکے تو جمعے کے دن نکاح کیا کرو۔ وجہ کیوں رکھی گئی ہے؟ فرمایا یہ مسجدیں وہ ہیں جہاں پہ ہر وقت اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں پہ جو نیک عمل ہوگا اللہ اس کے اندر بھی برکت فرمائے گا۔ پھر جمعے کے دن بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے مستحب عمل لیکن برکت والا عمل ہے۔ ویسے بھی نکاح اچھا عمل ہے لیکن اگر ہم اس کو مسجد کے اندر لے آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس عمل کے صدقے ہم سب کے گھروں کے اندر رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ واخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔